چاند سا بیٹا، چاند سا بیٹا، اور جس کی گود میں ہی چاند آ جائے اسے ام البنین کہتے ہیں۔ سرکار ابوالفضل العباس کے پہلے مدرسے کا نام ام البنین ہے، غازی کی پہلی استاد کا نام ام البنین ہے۔ ان پڑھوں کے گھر میں پڑھا لکھا ہونا کمال نہیں، پڑھے لکھوں کے گھر میں پڑھا لکھا ہونا کمال ہے۔ غازی کسی اندھیرے گھر کا چاند نہیں، تو بیٹھا ہوا سننے والا، میں نے تو موضوع شروع کر لیا، میں نے تو آپ کا لمحہ بھی ضائع نہیں کیا۔ سخی عباس کسی تاریک گھر کا چاند نہیں، عباس اس گھر کا چاند ہے جہاں نبوت کا سورج ہے، جہاں امامت کا چاند ہے، جہاں حسن کا چاند ہے، جہاں قریبی کا چاند ہے۔ اتنی کہکشاؤں میں جو چاند بن کے ابھرے اسے عباس ہے۔ سخی کی مادر گرامی، سخی کی والدہ نام شہزادی کا فاطمہ، نام ام البنین نہیں، ام البنین بی بی کی کنیت ہے، نام بی بی کا فاطمہ ہے۔ یہیں سے عظمت اور رفت کا پتہ چل رہا ہے، جو سیدوں کے گھر آنے سے پہلے ہی فاطمہ ہو۔ آئے اشوتا مضمون بادشاہ حسین کی قسم یہاں بڑے بہتر طریقے سے سنا جاتا ہے، منفرد مضمون یہاں بڑے بہتر طریقے سے سنا جاتا ہے، جو سیدوں کے گھر آنے سے پہلے ہی فاطمہ۔ بی بی کا اکثر لوگ کہتے ہیں لقب ام البنین، لقب نہیں ہے، کنیت ہے۔ بی بی کا لقب کیا ہے؟ ام الکرامہ، کرامتوں کی ماں، صاحب کرامت نہیں۔ بی بی کا کوئی ایک معجزہ مشہور نہیں، جو کرامتوں کی ماں ہو اسے ام البنین کہتے ہیں۔ بی بی ام البنین کی والدہ کا نام ثمامہ بنت سہیل، بی بی کے والد کا نام حزام، بی بی کے دادا کا نام ابو البرہ، ام النساء کہتے تھے اسے، نیزوں سے کھیلنے والا۔ بی بی کی دادی کا نام لیلہ بنت شعیب، بی بی کے قبیلے کا نام بنی کلاب۔ بنی کلاب عرب کا بہادر ترین قبیلہ تھا، عرب قبیلوں کی وجہ سے پہچانے جاتے تھے، برادریوں کی وجہ سے نہیں۔ یہاں برادریاں ہیں، وہاں قبائل تھے۔ عرب کے ہاں فخر قبیلوں پہ ہوتا تھا۔ عربوں میں مختلف قبائل میں بٹی ہوئی تھی قوم عرب، مختلف قبیلے تھے، ان میں ہر قبیلہ اپنی کسی نہ کسی صفت کی وجہ سے مشہور تھا، اور یہ نہیں کہ سارے ہی صفتوں کی وجہ سے مشہور تھے، کچھ قبیلے اپنی جہالت کی وجہ سے بھی مشہور تھے۔ یہ نہیں کہ عرب کا ہر قبیلہ ہی اپنے اندر فضائل رکھتا تھا، نہیں، کچھ جو ہیں وہ اپنی خامیوں کی وجہ سے بھی پہچانے جاتے تھے، خباثت کی وجہ سے بھی پہچانے جاتے تھے۔ بی بی کا تعلق جس قبیلے سے تھا، متوجہ مکمل ہے نا یہ موضوع؟ بی بی کا تعلق جس قبیلے سے تھا وہ بنی کلاب۔ بنی کلاب عرب میں بہادر ترین خاندان تھا۔ عرب کے مختلف قبیلوں کے لوگ اپنے سپہ سالار جناب حزام کی شاگردی میں دیتے تھے، غازی کے نانا کی شاگردی میں دیتے تھے۔ عرب کے بہادروں کی تلوار کے قبضے پہ حزام کی سٹیمپ لگی ہوتی تھی، نام لکھا ہوتا تھا حزام۔ جس تلوار کے قبضے پہ حزام یعنی غازی کے نانا کا نام لکھا ہوتا تھا، وہ تلوار بتا دیتی تھی یہ کسی بہادر کی تلوار ہے۔ یہ عرب کے قبیلوں کے نوجوانوں کو اپنی شاگردی میں لیتے، جب ان میں سے لڑنے کا ہنر ان کو آ جاتا پھر ان کی تلوار پہ خود اپنے ہاتھ سے کرندہ کرتے حزام۔ یہ مہر ہوتی تھی اس کی بہادری کی۔ یا میں جملہ اگر اب بچوں کو آج کے حوالے سے سمجھاؤں، اس دور کا نشان حیدر تھا حزام کا نام۔ ہر دور میں بہادری کا نشان یہی رہے جناب حزام۔ بنی کلاب، اس کی تاریخ عرب میں نے ایک اور نشانی پڑھی ہے، دو خاندانوں کی ایک نشانی ہے، بنی ہاشم اور بنی کلاب۔ ان دونوں خاندانوں کی ایک نشانی تھی، ان کے جانوروں کے گلے میں رسی نہیں ہوتی تھی۔ یہ اپنے روب، اپنے دبدبے کی وجہ سے اپنے جانور کے گلے میں رسی ڈالنا اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ عرب
میں جس جانور اونٹ گھوڑے خچر کے گلے میں رسی نہ ہوتی عربوں کو پتہ چل جاتا یا یہ کلابیوں کا ہے یا یہ ہاشمیوں کا ہے۔ لوگ اس جانور کو ایسے رستہ دیتے تھے جیسے کسی سردار کو دیا جاتا ہے۔ میں مختلف کتابوں کے یوں گلدستہ بنا کے آپ کو پیش کروں۔ ماشاءاللہ۔ اس خاندان کی دوسری نشانی یہ تھی کہ ان کے مرد جو دکانداری کرتے تھے یا تجارت کرتے تھے یہ دکانیں کھلی چھوڑ کے جاتے تھے۔ اگر کسی مارکیٹ میں ایک کلابیوں کی دکان ہوتی تو وہ دکان کھلی ہوتی تھی، یہ دکان بند کرنا اپنی توہین سمجھتے تھے۔ ان کے روب کی وجہ سے ان کی دکان کی طرف کوئی چوری کی نیت سے بھی نہیں جاتا۔ بنی کلاب اور بنو ہشام یہ دونوں خاندان بہادری کی وجہ سے مشہور تھے۔ دونوں خاندانوں کا ایک پرانا تعلق تھا۔ ان کے بزرگوں کا تعلق ہاشمیوں کے بزرگوں کے ساتھ رہا ہے۔ ابو البرہ کا تعلق عبد المطلب سے تھا۔ جب حضرت عبد المطلب یمن گئے ہیں تو ابو البرہ کو ساتھ لے کے گئے ہیں۔ دوسری اس خاندان کی صفت پڑھوں، بنی کلاب نے کسی بھی دور میں بت پرستی نہیں کی۔ نہ یہ آتش پرست تھے نہ یہ بت پرست تھے، یہ ملت ابراہیمی کے کاربند تھے۔ یہ اپنی دینی رہنمائی ہاشمیوں سے لیا کرتے تھے۔ یہ اپنے مذہب کے مسائل کے لیے ہاشمیوں کی پیروی کرتے تھے۔ ہر دور کا ہاشمیوں کا ایک بزرگ اس قبیلے کا پیر ہوتا تھا۔ جس کے بھی سر پہ ہاشمیوں کی دستار ہوتی تھی بنی کلاب اسے اپنا رہبر سمجھتے تھے کہ دینی مسائل کی رہنمائی ہم نے اس لیے لینی ہے کیونکہ یہ اولاد ابراہیم ہے۔ بنی کلاب اور بنو ہاشم مشہور تھے۔ یہ میں نے خاندانی بیک گراؤنڈ پڑھا، خاندانی پس منظر پڑھا۔ اب میں آپ کو اب تاریخ کے اندر لے کے جاتا ہوں۔ جو ہسٹری نے لکھا میں پہلے وہ پڑھوں گا، پھر اس ہسٹری کے لکھے میں ایک سوال قائم کروں گا، پھر اس کا جواب دوں گا۔ ہسٹری نے ہمیں یہ بتایا کہ مولا امیر المومنین نے جناب سیدہ کے دنیا چھوڑنے کے بعد اپنے بھائی جناب عقیل ابن ابی طالب سے کہا مجھے ایک بہادر خاندان چاہیے۔ ایسا ہی آپ نے ایسا ہی سنا ہے، ہر تاریخ میں ایسا ہی لکھا ہے اور یہ متفق علیہ ہے، اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ مولا امیر المومنین نے جناب عقیل سے کہا مجھے بہادر خاندان چاہیے۔ بعض اوقات میں خود ممبر پہ بیٹھا ہوتا ہوں، ذاکرین پڑھ دیتے ہیں کہ مولا نے فرمایا مجھے بہادر خاتون چاہیے۔ خاتون کا لفظ علی نے استعمال نہیں کیا، بہادر خاندان چاہیے، کیونکہ امیر المومنین کا خود کا فرمان ہے مرد کی خوبی عورت کا عیب ہوتی ہے۔ علی فرماتے ہیں مرد بہادر اچھا ہوتا ہے، عورت بزدل اچھی ہوتی ہے۔ بہادری مردانگی کا زیور ہے، حیا عورت کا زیور ہے۔ ہاں یہ علیحدہ بات ہے گھروں کے مرد بہادر نہ ہو، عورتیں لڑنے کے لیے میدان میں آ جاتی ہیں۔ چلیں جو سمجھ گئے میں انہیں بتا دے دیتا ہوں۔ ویسے مولا حسین ویسے عورت میدان جنگ میں اچھی نہیں لگتی۔ علی فرماتے ہیں کہ مرد کا کام ہے عورت کو تحفظ دینا۔ عورت چار دیواری میں اچھی لگتی ہے، مرد بہادری مردانگی کا زیور ہے۔ علی فرماتے ہیں مرد سخی اچھا ہوتا ہے، عورت کنجوس اچھی ہوتی ہے۔ یہ میں کسی حکیم کا قول نہیں پڑھا، علی کا فرمان ہے۔ مولا امیر المومنین نے یہ بالکل نہیں کہا کہ مجھے بہادر خاتون چاہیے، علی فرمایا مجھے بہادر خاندان چاہیے۔ اب جب میں نے تاریخ کا طالب علم ہوں، میں ہر چیز کو تھوڑا تھوڑا کھولتا ہوں، اس میں سے کوئی نہ کوئی چیز نکالتا ہوں۔ میں نے ہسٹری سے پوچھا آخر یہ سوال مولا علی نے جناب عقیل ہی سے کیوں کیا؟ اب مجھے تاریخ نے ایک جواب دیا، وہ جواب ہی میں پڑھ دیتا ہوں، پھر میں اپنا اطمینان جو تھا وہ پڑھتا ہوں۔ جب میں نے ہسٹری سے پوچھا کہ آخر مولا علی نے جناب عقیل سے کیوں کہا، تو تاریخ نے ہمیں بتایا کہ اس لیے کہا کہ جناب عقیل علم الانساب سے واقف تھے۔ یہ باقاعدہ ایک علم ہے، شجروں کا علم، حسب نسب کا علم، یہ قبائل کو خاندانوں سمیت جانتے تھے۔ تاریخ کہتی ہے کہ جناب عقیل اتنا علم الانساب جانتے تھے، یہ جاتا ہوا شخص دے کے بتا دیتے تھے کس کا بیٹا یہ اس کے شانوں کی حرکت اور اس کے قدموں کی چال، اس کے شانوں کی حرکت اس کی چال دیکھ کے بتا دیتے تھے یہ کس کا بیٹا ہے، اس کی شباہت کس سے ملتی ہے۔ یہ علم الانساب سے اتنے واقف تھے
کہ ان کے سامنے کوئی اپنے قبیلے پہ حسب پہ ناز نہیں کر سکتا تھا. یہ مکمل ہسٹری جانتے تھے. اور عربوں میں یہ علم بڑا مشہور تھا. یہ اسے معمولی علم نہ سمجھیے کہ شوقیہ علم تھا، نہیں. عربوں میں قبیلوں پہ ناز تمغہ سمجھا جاتا تھا. یہ اتنے قبیلہ پرست لوگ تھے. یہ میدان جنگ میں این لڑائی کے وقت جب بندہ جذباتی ہوا ہوتا اور اسے کچھ یاد نہیں ہوتا، یہ بالکل لڑائی کے وقت دشمن کو کہتے تھے لڑنا بعد میں، پہلے شجرہ سنا. یہ میدان جنگ میں کھڑا کر کے بندے سے اس کا حسب اور نسب پوچھتے تھے. بتا کون ہے تو، کس کا بیٹا ہے، کس کا پوتا ہے، کس قبیلے سے تیرا تعلق ہے. اگر اس کا قبیلہ چھوٹا ہوتا یہ تلوار نیام میں رکھ کے میدان چھوڑ کے واپس آ جاتے، کہتے تیرا قبیلہ اس قابل ہی نہیں ہے. یعنی یہ لڑائی میں بھی قبیلوں میں ناز کرتے تھے. اب میں کیا کروں، مجھے تاریخ بھی پڑھنی اور مجمع کو سونے بھی نہیں دینا، تو اس لیے میں خطابت کا لفظ یہاں پہ استعمال کرنے لگا ہوں. یہ عربوں کی عادت تھی، یہ میدان جنگ میں بندے کو کھڑا کر کے شجرہ سنتے تھے. اب پتہ چلا بندے لڑنے سے نہیں ڈرتے تھے، لڑنا عربوں میں ہر کسی کو آتا تھا. تلوار چلانا، یہ نہیں کہ عرب شمشیر زنی سے واقف نہیں تھے، نہیں، تلوار چلانا جانتے تھے. میں وہ بھی وجہ پڑھ دیتا ہوں، قافلے لوٹنے کے لیے تلوار چلانا سیکھنی پڑتی تھی. یہ تلوار چلانا جانتے تھے لیکن میدان جنگ میں جانے سے گھبراتے تھے. جا کے کیا بتائیں گے کس کے بیٹے ہیں، کس کے پوتے ہیں، کس قبیلے سے ہیں. ایسا نہ ہو کہ سامنے والا میدان چھوڑ دے. یہ اعزاز وشیوں کے امام علی کا ہے کہ ہر میدان میں جا کے دشمن کو للکار کے کہتا تھا تلوار نکال، میں ابو طالب کا بیٹا. کرتے تھے. یہ حسب نسب پہ ناز. موضوع پہ آپ نے وہی رہنا ہے. میں تھوڑا تھوڑا دائیں بائیں ہوں گا تاکہ آپ بھی دائیں بائیں نہ ہوں. بالکل موضوع پہ آپ نے رہنا. اب یہ سوال کس سے کیا؟ علی بھائی جناب عقیل سے. جناب عقیل سے اس لیے کیا، جناب عقیل علم الانصاب سے. میں نے تاریخ سے یہ جواب سنا، میں مطمئن ہو گیا اور میرا عقیدہ ہے کہ یقیناً یہ علم علی کے بھائی کے پاس ہے. لیکن میں ایک قدم آگے بڑھنے لگا ہوں، آپ نے میرا ساتھ دینا. یہ طے ہے کہ جناب عقیل علم الانصاب جانتے تھے. سوال یہ ہے کہ پوچھ کون رہا ہے. سوال بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ پوچھ کون رہا ہے. اگر عقیل علم الانصاب جانتے تھے، پھر میں ایک بڑا خوبصورت جملہ یہاں دیا کرنے لگا. اگر عقیل علم الانصاب جانتے تھے اور جو پوچھ رہا ہے اس کی تلوار شجرے جانتی ہے، اس کی ذوالفقار شجرے جانتی، یہ گردن میں رک کے 7 پشتیں دیکھتی. امیر المومنین کا فرمان ہے، یہ اٹھ جاتی ہے گردن سے اگر 7ویں پشت پہ مومن ہو. جس کا کوئی بیٹا مومن ہونا ہو یہ اس پہ نہیں چلتی تھی. اب پتا چلا کہ علی نے ہر بندہ کیوں نہیں مارا. بعض اوقات گندگی کے ڈھیر سے بھی پھول اگاتا ہے. کچھ باپ بیٹوں کی وجہ سے بچ گئے تھے. میری مجبوری ہے، میں بول بھی نہیں سکتا اور اشارہ بھی آپ نہیں سکتا. جو پوچھ رہا ہے اس کی تلوار شجرے جانتی ہے. سوال میں دم ہے کہ نہیں ہے؟ اب یہ سوال یہیں پہ چھوڑ کے میں معلق اپنی قوم کو کیوں کروں؟ اب اس کا جواب مانگتے ہیں. اب جو جواب میں نے مانگا ہے، جواب اچھا لگے تو آپ نے بول کے تائید کرنی. مولا امیر المومنین کا جناب عقیل سے کہنا بالکل ایسے ہی ہے جیسے اللہ نے موسیٰ سے پوچھا تھا تیرے ہاتھ میں کیا ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے جیسے اللہ نے حضرت موسیٰ سے پوچھا تیرے ہاتھ میں. پتا اللہ کو بھی تھا کہ کیا ہے. پھر موسیٰ نے بھی یہ نہیں کہا، قرآن ہے، حضرت موسیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تو کیوں پوچھ رہا ہے، تو نے تو دیا ہے. یا حضرت موسیٰ کہہ دیتے اچھا تو نے پوچھ لیا ہے، عصا ہے. موسیٰ کو پوچھنے کا انداز
سمجھ آ گیا. خدا نے کہا تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ نے کہا یہ عصا ہے، اس سے بکریاں ہانکتا ہوں، اس کا تکیہ بنا لیتا ہوں، اس پہ چادر ڈال کے خیمہ بنا لیتا ہوں. اللہ نے صرف پوچھا تھا، موسیٰ نے عصا کے فضائل پڑھنا شروع کر دیے. اللہ نے صرف پوچھا تھا کیا ہے، موسیٰ نے بتا دیا کیا کیا ہے. اگر بندے جاگ رہے ہوں تو فرشتوں نے بھی یہی پوچھا تھا کہ چادر کے نیچے کیا ہے. خدا نے قصیدہ شروع کر دیا، ہم فاطمہ تو وابوہا وبالوہا وبنوہا. امیر المومنین نے صرف اتنا پوچھا کہ بہادر خاندان. جانتے علی بھی تھے کیونکہ خود جناب سیدہ وصیت کر کے گئی تھی بنی کلاب میں ایک مستور جو میری ہم نام ہے. اور صاحب سلونی خبر رکھتے تھے کہ کس گھر سے مستور آنے والے. صرف تاریخ میں لکھوایا تاکہ عباس کے ننہال کے خاندان کا تعارف ہو سکے. صرف پوچھا بہادر خاندان چاہیے. جیسے موسیٰ نے قصیدہ شروع کیا تھا، اب جناب عقیل نے قصیدہ شروع کیا. ہاں میں ایک ایسے خاندان کو جانتا ہوں جن کی عورتیں طیبہ بھی ہیں، طاہرہ بھی ہیں. میں بالکل تاریخ پڑھ رہا ہوں، بالکل لفظ ب لفظ ہسٹری. میں ایک ایسے خاندان کو جانتا ہوں جن کی عورتیں طیبہ بھی ہیں، طاہرہ بھی ہیں. آپ نے بہادر خاندان کہا ہے علی، ان کے بچے ماؤں کی گود میں نیزوں سے کھیلتے ہیں. میں ایسے خاندان کو جانتا ہوں عرب کے بڑے بڑے قبیلے جن کی شاگردی میں فخر کرتے ہیں. میں ایسے خاندان کو جانتا ہوں جو مظلوموں کی داد رسی کرتے ہیں. میں ایسے خاندان کو جانتا ہوں ظالم جن کے قابو سے بھاگ کے نکل نہیں سکتے. اب اگر علی نہ پوچھتے تو اتنے فضائل کون بتاتا؟ یہ فضائل لکھے گئے. اب مولا امیر المومنین نے کہا مجھے بھی وہی خاندان چاہیے. اب جناب عقیل اٹھے اور بنی کلاب قبیلے کی طرف بڑھے. بنی کلاب کے شرفا نے جناب عقیل ابن ابی طالب کا استقبال کیا. 3 دن دستور شرفائے عرب کے مطابق عقیل کو مہمان رکھا گیا، کیونکہ عرب کے بڑے اعلیٰ اچھے خصائل رکھنے والے قبیلوں کی صفت تھی یہ کم از کم مہمان کو 3 دن رکھتے تھے. کم از کم. پہلے دن مہمان آئے چلا جائے یہ اسے توہین سمجھتے تھے. یہ مہمان کو 3 دن رکھتے تھے. 3 دن رکھنے کی ان کے پاس ایک علت تھی. وہ کہتے تھے اگر یہ آیا ہے تو اب یہ 3 دن رکے تاکہ اسے ہمارے خاندان کے خصائل کا پتہ چلے، ہمارے گھر کے فضائل کا پتہ چلے. یہ اپنے قبیلے میں جا کے ہمارے قبیلے کے بارے میں بتائے، ان میں یہ عادت ہے، ان میں یہ خصائل ہیں، ان میں یہ فضائل ہیں. یہ اپنے فضائل کا پیغمبر بناتے تھے مہمان کو. اس لیے تو رسالت مآب نے صلح لکھتے ہوئے شرط لکھی تھی اگر ہمارا کوئی ادھر چلا گیا اور اگر کوئی ان کا ادھر آ گیا تو ہم اسے مہمان رکھ کے واپس بھیجیں گے تاکہ جا کے بتائے تو صحیح. یہ دستور شرافت ہے. آج وہ زمانے میں رواج ختم ہو گیا. آج مہمان آتا پہلے، واپسی کا وقت اس سے پہلے پوچھا جاتا ہے کہ میں اتنے بجے سے لے کے اتنے بجے تک ہوں، آپ اس ٹائم پہ مل سکتے ہیں. اگر آپ خاموش ہیں کہ ایسا اب زمانے میں کہیں نہیں تو ہے. اگر آج بھی آپ نے یہ شرافت کا قانون دیکھنا ہو تو کربلا جاؤ. حسین 3 دن سے پہلے ظاہر کو آنے نہیں دیتا. یہ حکم ہے کربلا کی زیارت میں. مولا امام حسین کا اپنے ظاہر کو حکم ہے کم از کم 3 دن رکو. ظاہر ایک فلائٹ سے جائے اگلی فلائٹ سے واپس آئے، حسین بھی توہین سمجھتا. حسین کہتا میری زیارت اجرت میں نہ کر، کم از کم 3 دن رک تاکہ جا کے دنیا کو بتائے تو صحیح کہ حسین بانٹتا کیسے ہے. حسین کریم کی دستور شرافت کے عین مطابق حضرت عقیل کو مہمان رکھا گیا. 3 دن بہتر طریقے سے جناب عقیل کی میزبانی کے فرائض بنی کلاب نے سر انجام دیے. موضوع پسند ہے یا نہیں؟ تیسرے دن کی شام ہونے والی تھی. بالکل مکالمہ پڑھنے لگا. جناب حزام حضرت عباس کے نانا ام البنین کے بابا اٹھے اور جناب عقیل کے سامنے زانوِ ادب کو طے کیا. اب میں یہاں منبر
باوضو بیٹھ کے کہنے لگا ہوں یہاں میں ایک لفظ بھی اپنی خطابت کا نہیں ڈالوں گا، اس لیے کہ جہاں دو سردار بول رہے ہوں وہاں میری جرت کیا ہے کہ میں ان کے لفظ ہٹا کے اپنا لفظ آگے کر دوں، میں انہی کے لفظ پڑھوں گا، مجمع کی نورانیت میں اضافہ ہو جائے گا۔ جناب حزام نے جناب عقیل کے سامنے زانوں میں ادب طے کیے، طے کرنے کے بعد کہا اے رئیس مکہ، اس سے بہتر جملہ میں کہاں سے لاتا؟ اے رئیس مکہ۔ اگلا لفظ سنیں گے، اے متولی کے کعبہ، اے بنو ہاشم کے چشم و چراغ، اے خاندان عزت کے بہترین فرد، ایسی کیا مجبوری بنی کہ آپ کو ہمارے قبیلے میں چل کے آنا پڑا؟ اگر اس بادشاہ نے اتنا بڑا قصیدہ پڑھا ہے تو بخیل خاندان یہ بھی نہیں۔ اب جناب عقیل نے واپسی جواب دیا، اے بہادری کے نشانوں، اے شجاعت کے علم برداروں، اے عرب کے قبیلے کے ناز لوگوں، اے مظلوموں کی حمایت پہ اٹھنے والے سرداروں، میں چاہتا ہوں کہ بنی ہاشم کی بنی کلاب سے تعلق اب رشتہ داری میں تبدیل ہو جائے۔ میں بالکل مکالمے پڑھنے لگا اور آپ دیکھیں فرش میں رہتے ہیں یا عرش پہ جاتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ بنی ہاشم کی بنی کلاب سے تعلق اب رشتہ داری میں بدل جائے۔ میں چاہتا ہوں بنی ہاشم کے ایک جوان کا رشتہ بنی کلاب کی کسی مسعود سے کیا جائے۔ اتنا کہنا تھا، حزام نے سر اٹھا کر اے عقیل ابن ابی طالب، یوں تو بنی ہاشم میں ہر فرد ہی اپنی علیحدہ شان رکھتا ہے، یوں تو بنی ہاشم کے ہر نوجوان کی اپنی ہی فضیلت ہے، لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ کسی مخصوص جوان کے لیے آئے ہیں؟ اتنا کہنا تھا، عقیل کا چہرہ چودھری کے چاند کی طرح چمکا، مسکرا کے کہہ رہے ہاں میری مراد میرا بھائی علی اور ابو طالب کا بیٹا ہے۔ علی کا نام آنا تو حزام نے اپنے سر سے تاج اتارا، زمین میں پھینک کے سر زمین میں رکھ کے سجدہ کیا اور سجدہ کرا، میرے اللہ تیرا شکر ہے، میرے گھر اس کا رشتہ آیا جو تیرے گھر آیا تھا۔ کوئی بیٹھا ہے غازی سننے والا؟ کوئی عباس کا نام کر بیٹھا ہو؟ میرے اللہ بسم اللہ میرے اللہ تیرا شکر ہے، میرے گھر اس کا رشتہ ہے جو تیرے گھر آیا۔ اگلی سطر پڑھوں، اگر عقیل عرش پہ لے کے جانا چاہتا، جناب حزام نے سر اٹھا کے یوں آنکھوں میں خوشی کے آنسو۔ عقیل کی آواز آئی، حزام اتنا خوش کیوں ہے؟ کہنے لگا خوش نہ ہوں تو اور کیا کروں، میرے قبیلے کے مرد غلام ہیں، ہماری بیٹی وہاں جا رہی، یہاں فرشتے غلام ہیں۔ ہمارے قبیلے کی مرد غلامی کرتے ہیں، ہماری بیٹی اس خاندان میں جا رہی ہے جہاں ملائکہ غلامی کرتے ہیں۔ یہ کہنے کے بعد جناب حزام نے کہا لیکن کہا عقیل متوجہ ہوئے، کیا مسئلہ ہے حزام؟ دستور شرافت مجھے مجبور کر رہا ہے، فیصلہ میں نہ کروں، یہ ہے شرفا کا شیوا، رشتہ علی کا بھی ہو۔ یہ تہذیب سکھانے والے ہیں، یہ انسان ساز لوگ ہیں، یہ اخلاق بنانے والے لوگ ہیں۔ کتنا بہتر درس دیا، علی کا رشتہ بھی آئے، پھر بھی بیٹی سے پوچھا دستور شرافت مجھے مجبور، فیصلہ میں نہ کروں، فیصلہ بیٹی کرے۔ جناب عقیل نے کہا ہم انتظار کرتے ہیں، آپ بیٹی سے پوچھئے۔ اب جناب حزام اٹھے، گھر کے اندر آئے، جناب سمامہ کو، سمامہ مبارک ہو، ہمارے گھر علی کا رشتہ آیا۔ سمامہ نے کہا کون علی؟ جو محمد کا داماد ہے، جو مصطفیٰ کا داماد ہے۔ ہاں سمامہ، داماد پیغمبر کا رشتہ ہمارے گھر آ گیا۔ سمامہ جا بیٹی سے پوچھ۔ پردے کا انتظام ہوا، ادھر بٹھایا گیا غازی کی ماں کو۔ پیر ہونے ہی ایسے چاہیے، بندہ ماں کے کردار بھی پڑھے تو شرمندگی نہ۔ پردے کا انتظام ہوا، سرکار بی بی ام البنین کو بٹھایا گیا۔ جناب حزام جناب سمامہ کے پیچھے کھڑے ہو گئے،
جناب سمامہ بول کے کہتی اے فاطمہ کیا تو جانتی ہے کہ ہمارے مہمان خانے میں کون مہمان آیا ہے؟ جملے میرے ہاتھ میں نور کا قلم ہو میں حور کے رخسار پہ لکھوں. کیا جملہ کہا بی بی ام البنین نے؟ کہا اے فاطمہ تو جانتی ہے کہ ہمارے مہمان خانے میں کون مہمان آیا ہے؟ پردے کے اندر سے غازی کی ماں بولی اے مادر گرامی آپ جانتی ہیں ہمارے گھر کی خواتین اس بات پہ دلچسپی نہیں لیتی کہ ہمارے مردوں سے ملنے کون مرد آئے. ہمیں اس بات سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ ہمارے مہمان خانے میں کون مہمان ٹھہرا ہوا ہے. اس سے پہلے کہ جناب سمامہ بول کے بتاتی کہ وہ کون آیا ہے, کس غرض سے آیا ہے, کس وجہ سے آیا ہے, اب غازی کی ماں بولی بی بی ام البنین دے کے کہتی مجھے اتنا تو نہیں پتا کہ 3 دن سے ہمارے مہمان خانے میں کون باعزت فرد ٹھہرا ہوا ہے, لیکن اماں میں اتنا جانتی ہوں 3 راتیں ہو گئی ہیں ایک شہزادی میرے حجرے میں آ رہی ہے, 3 راتیں ہو گئی ہیں ایک بیوی میرے حجرے میں آ رہی ہے. اماں چوری وہ میرے حجرے میں آتی ہے, میرا حجرہ چودھری کے چاند کی طرح چمکنا شروع ہو جاتا ہے. اماں میں پورا دن اس کے انتظار میں گزارتی ہوں. اماں یہ جو پچھلی رات گزری ہے وہ مظلوم میرے حجرے میں آئی. اماں تیری عزت کی قسم وہ اکیلی نہیں تھی, اس کا ایک پہلو مریم نے اٹھایا ہوا تھا, ایک حوا نے اٹھایا ہوا تھا, ایک آسیہ نے اٹھایا ہوا تھا, ایک سارہ نے اٹھایا ہوا تھا. اماں میں نے ہاتھ باندھ کے پوچھا اے بی بی آج تعارف کرنا تو ہے کون؟ اماں اس نے میری پیشانی کا بوسہ لیا اور اپنی گود سے ایک چاند اٹھا کے میری گود میں رکھا, مبارک ہو میرے بیٹے کی ماں بن رہی ہے, مبارک ہو. کوئی شیعہ یہ نہ کہے کہ غازی سید نہیں تھا, کوئی شیعہ نہ کہے کہ غازی معصوم نہیں تھا. جناب حسن نے وصیت لکھواتے ہوئے کہا تھا حسین اگر میرے بعد فدق ملے اس میں غازی کی اولاد کا حصہ رکھنا کیونکہ یہ ہماری ماں کا بیٹا, اسے ہماری ماں نے بیٹا کہا ہے. اب ماں وہ مستور کہہ رہی ہے تو میرے بیٹے کی ماں بنے. توجہ ہے پوری, تھوڑا جذبات پہ قابو رکھیے گا, میں تھوڑا فضائل اور کروں ورنہ آنکھ برسی تو مجھے یہیں پہ فضیلت کو روکنا پڑ جائے گا. اب جناب ام البنین, اچھا میں یہاں ایک لفظ اپنے بچوں کو سمجھانے کے لیے بتاؤں, اس بی بی کی کنیت شادی کے بعد ام البنین نہیں پڑی, ام البنین کہتے ہیں بیٹوں کی ماں. شادی سے پہلے بھی اسے قبیلے والے ام البنین کہتے تھے. اب آپ مجھ پہ سوال کریں کہ جب شادی نہیں ہوئی پھر بیٹوں کی ماں کیسے؟ بی بی کی ماں سمامہ کو خواب آیا تھا. بی بی سمامہ کہتی میں نے خواب دیکھا کہ آسمان سے بارش کے قطرے گرے, میں نے ہتھیلی آگے کی خواب میں اور وہ قطرے میرے ہاتھ پہ آ کے جم گئے اور ایک چمکتے ہوئے ہیرے کی صورت اختیار کر گئے. بی بی کہتی میں نے مٹھی کو خواب میں بند کر لیا, آنکھ میری کھل گئی, صبح خاندان کے سب سے بہتر بزرگ کے پاس گئی, اس سے جا کے اپنا رات والا خواب سنایا. اس بزرگ نے پیشانی کا بوسہ لیا, لیکن اس خواب کی تعبیر یہ ہے اللہ تجھے ایک بیٹی دے گا, اس کی ایسے ہی حفاظت کرنا. اللہ اس بیٹی کی وجہ سے ہمارے قبیلوں کے ایک عزت بخشنے والا ہے. بی بی سمامہ کی گود میں آ گئی بی بی فاطمہ ام البنین. پھر بی بی فاطمہ نے ایک خواب دیکھا جو کتابوں میں لکھا ہے. بی بی فاطمہ کہتی میں نے خواب دیکھا کہ میں گھر کے صحن میں بیٹھی ہوں, آسمان سے 3 تارے اور ایک چاند ٹوٹا. اب تو نہیں گیا, چاند میری گود میں آ گیا, تاروں نے میرا طواف شروع کر دیا. بی بی نے خواب ماں کو بتایا, ماں نے بیٹی کا ہاتھ پکڑا, اسی بزرگ کے پاس جا کر مدت پہلے مجھے خواب آیا تھا, آپ نے تعبیر بتائی کہ اللہ بیٹی دے گا. اب بیٹی کو خواب آیا ہے, خاندان کے بزرگ نے پیشانی کا بوسہ لے کے کہا یہی وہ باعزت رسول ہے, اللہ اسے 4 بیٹے دے گا جن میں سے ایک چاند کہلائے. یہ خواب قبیلے میں مشہور ہو گیا, یہ خواب قبیلے میں باعث عزت ہو گیا. قبیلے کی عورتوں نے پہلے ہی کہنا شروع کر دیا ام البنین, بیٹوں کی ماں. بی بی فاطمہ نے جملے کہے, حزام کی آنکھوں میں آنسو آئے. چلتے ہوئے واپس مہمان خانے میں جناب عقیل سوچ رہے تھے کہ حزام آ کے کیا جواب دے گئے.
حزام نے آتے ہی جو جناب عقیل سے جملہ کہا، جملہ سننا. حزام آ کے کہتے عقیل آپ تو کہتے تھے کہ آپ اکیلے آئے ہیں. آپ تو کہہ رہے تھے کہ آپ اکیلے آئے ہیں. یہ میری بیٹی کے حجرے میں کون مصروف ہے؟ جناب عقیل نے کہا یہ بنت پیغمبر رسول کی بیٹی، یہ کوثر ہے جو تیرے گھر آئی ہے. جناب حزام نے محبت کے ساتھ رشتے کو قبول کیا. علی کی بارات کلابیوں کے خاندان میں آئی. بنی کلاب قبیلے کے باہر امیر المومنین کی بارات پہنچی. علی نے خود اپنا عقد پڑھا. یہ مسلمات میں سے ہے کہ معصوم کا نکاح غیر معصوم نہیں پڑھا. یہ شیعہ مذہب کے مسلمات میں سے معصوم کا نکاح سوائے معصوم کے کوئی نہیں. جب 8ویں بادشاہ کو مامون نے رشتہ دیا تھا اپنی بیٹی کا، تو اس نے اپنے درباری مولوی یحییٰ بن اقسم کو بلایا نکاح کے لیے. امام رضا نے کہا کیا کرنے لگا یہ؟ اس نے کہا یہ خطبہ نکاح پڑھے گا. امام نے کہا جاہل تجھے نہیں پتا معصوم کا نکاح غیر نہیں پڑھتا؟ میں اپنا نکاح خود پڑھوں گا. جب معصوم موجود ہو غیر نکاح نہیں پڑھتا. میرے تو 5 سال بیت گئے اٹک کو نوکری دیتے دیتے. میں تو سمجھتا تھا کہ مجھے جملہ کہنا نہیں پڑے گا. آپ کے چہرے پھر بھی جملہ مانگ رہے ہیں. معصوم ہو تو غیر نکاح نہیں پڑھتا. اللہ جانے ابو طالب کون تھا، اللہ جانے عمران کون تھا، اللہ جانے علی کا باپ کون تھا، جو مصطفیٰ جیسے معصوم کے ہوتے ہوئے جو مصطفیٰ جیسے معصوم کے ہوتے ہوئے مصطفیٰ کا نکاح پڑھا. کن کا نکاح خان ہے؟ ادھر طاہرہ ہے، ادھر مصطفیٰ. جو دونوں کا مشترکہ وکیل ہو اسے ابو طالب. مولا امیر المومنین نے خود عقد پڑھا. بی بی ام البنین کی کنیزوں نے ڈولی اٹھائی، سیدوں کی دہلیز پہ پہنچے. دہلیز پہ ڈولی کا آنا تھا. بی بی ام البنین نے کنیزوں سے کہا روکو، مجھے اماری سے اتارو. اماری سے اتر کے بی بی نے دہلیز زہرا پہ سجدہ، دہلیز سیدہ کو چوما. چومنے کے بعد جو جملے کہے اب میں آپ کو نہیں روکوں گا، اب نہیں میں روکوں گا، اب آنکھیں برسے تو برسنے دینا. بی بی کیونکہ اب نہ آپ کے قابو میں نہ میرے قابو میں. بی بی ام البنین نے یوں دہلیز پہ بوسہ دیا. بوسہ دے کے بی بی نے دہلیز کی طرف رک کے جو شعر پڑھا میں اس کا اردو میں ترجمہ پڑھنے لگا. بی بی کہتی اے مقام نزول وحی، اے ملائکہ کے رکنے کی جگہ، اے تارا اترنے کا مقام، اے وہ دہلیز جس کی خدا قرآن میں قسمیں کھاتا ہے. قیامت والے دن میری گواہی دینا. میں نے پاؤں نہیں رکھا، سر رکھا. بول کے بتاؤ ماں ایسی ہو تو بنتا ہے بیٹے کا آواز ہو. انشاءاللہ زندگی باقی، ملاقات باقی. کل کی گفتگو مکمل سید الساجدین پہ ہوگی. کوشش کروں گا شہزادے کے خاندان کا تعارف پڑھا جا سکے. بی بی نے رو کے کہا گواہی دینا. میں نے پاؤں نہیں رکھا، میں نے سر رکھا. دہلیز کے اندر آئی غازی کی ماں. علی کی بیٹیاں حجروں میں تھیں. بی بی ام البنین نے گھر کی کنیز سے پوچھا شہزادی کے مجھ سے ملنے نہیں آئیں گے؟ کنیز نے جو جملہ کہا تو بستر پہ روئے گا. وہ رو کے کہتی جب سے دروازہ چلا ہے وہ دروازے پہ نہیں. تو بیٹھا ہے غریبوں کو رونے والا. اللہ ان آوازوں پہ رحم فرمائے. اللہ اس قبرستان میں جتنے مومنین ہیں آج کی رات سب کو قبر میں علی کی زیارت کرو. میرا بادشاہ ان قبروں پہ رحم فرمائے. جب سے دروازہ جلا ہے وہ دروازے کو دیکھتی نہیں، وہ دروازے کو دیکھتی ہیں، انہیں دروازے کے نیچے تڑپتی ماں یاد.
ام البنین دوڑی علی کی بیٹی کے حجرے میں گئی، مصلے پہ بیٹھی تھی زینب عالیہ، اٹھ کے ماں کا استقبال کرنے لگی۔ شہزادی ام البنین نے ہاتھ باندھ کے کہا ماں بن کے نہیں کنیز بن کے۔ بی 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 میں نے نوکری کرنی ہے، آپ زہرا کی بیٹی ہیں، کبھی بھی میرے استقبال کے لیے نہ اٹھئے گا۔ بی بی زینب کی آواز آئی نام ماں، تو امینہ ہے اس نور کی جس کی ہم سب مشتاق ہیں۔ اماں اماں تو آئی ہے تو مجھے اب چادر کی فکر کم ہے۔ جب کا نام جب سے تو آئی ہے مجھے چادر کی فکر کم ہو گئی ہے۔ بی بی ام البنین دیکھی کہتی شہزادی تیرا حسن جیسا بہادر بھائی، تیرا حسین جیسا بہادر بھائی